الحمد للہ وکفى سلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ پچھلے 2 ہفتے سے جو ایک مربوط گفتگو آپ سے چل رہی تھی، اس کا تیسرا ہفتہ آج یہ ہے کہ آپ سے یہ عرض کیا گیا کہ ایک دائرہ اسلام کا ہے اور جتنے بھی فرقے مسلمانوں کے اپنے ہیں وہ اس دائرے کے اندر ہیں۔ جہمیہ ہمیشہ اس عقیدے کی تبلیغ کرتے رہے کہ اس کائنات میں اختیار انسانوں کے پاس نہیں ہے، اور انہوں نے بڑے شد و مت سے کہا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب اللہ ہی کر رہا ہے، اور انسانی اختیارات کو انہوں نے بالکل معطل کر دیا۔ اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جو آدمی گناہ کرتا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ اللہ ہی کی مرضی ہے، اور جہمیہ اس حد تک بڑھے کہ انہوں نے کہا اللہ نے یہ کہا ہے کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور لوگوں تم جو کچھ چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، اور اللہ جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ ہم نیکی کرنا چاہیں یا گناہ سے بچنا چاہیں تو ہمارا کوئی اختیار نہیں، اللہ ہی کرتا۔ اور معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ اس حدیث کا سہارا لیتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس شخص کے نصیب میں زنا لکھا گیا ہے اور جتنا لکھا گیا ہے لا محالہ وہ اس انسان کے ساتھ ایسے ہوگا۔ تو جامعہ نے کہا کہ بچ کے دکھاؤ، جو اللہ نے لکھا ہے اتنا کام تو تم کرو گے۔ اور ان ساری چیزوں کے باوجود کبھی یہ نہیں ہوا کہ کسی نے کہا ہو کہ جہمیہ کافر ہو گئے۔ معتزلہ اور شیعہ صاف اللہ کی رویت سے انکار کرتے رہے، اب بھی کرتے ہیں ان کے علماء، کسی نے نہیں کہا کہ قرآن سے ثابت ہے لہذا تم کافر ہو گئے۔ اسلام کے دائرے کے اندر ہی رہے۔ ہاں جس شخص نے خود نکلنا تھا وہ خود نکلا۔ ایک آدمی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں، ولیعذ باللہ وہ فرد ہو یا جماعت ہو وہ خود ہی نکلا ہے اپنے کفر کا اقرار کر کے۔ اس لیے یہ جو بات ہے کہ کون کافر اور کون مسلمان یہ ہمارا منصب نہیں ہے، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم عام عوام کسی کو کافر اور کسی کو مسلمان کہیں۔ بس یہ پوچھنا ہے جس کسی نے مفتی حضرات سے جا کے پوچھے، ان کا منصب ہے وہ فتویٰ دے، جو بھی دے اللہ کے یہاں وہ جواب دے ہے، ہم کیوں اس بحث میں عوام کو الجھائیں۔ اور دوسرا دائرہ اہل سنت کا ہے۔ ان دونوں دائروں میں فرق یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو بغیر کسی سزا کے جنت میں چلا جائے گا عقیدے کے باب میں، انسانی حقوق کے باب میں جو کچھ کرتا رہا وہ سزا بھگتے گا، اگر انسانی حقوق میں سے زیادتی نہیں کی تو معافی ہو گئی۔ اور وہ کہتے ہیں عقیدے کے اعتبار سے وہ اہل سنت والجماعت ہیں، اور ان کے علاوہ جتنے بھی گروہ ہیں وہ اپنے عقیدے کی خرابی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، لیکن بالآخر وہ جنت میں چلے جائیں گے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا کہ 73 فرقے بنیں گے اور ایک فرقہ جنتی اور باقی جہنمی ہیں، تو وہ 72 باقی فرقے بھی اسلام کی بریکٹ کے اندر اندر ہیں. وہ 72 فرقے کافر نہیں ہیں، وہ اپنے عقیدے کی سزا پائیں گے اور اللہ چاہے تو معاف کر دے، بالآخر وہ بھی جنت میں چلے جائیں. یہ وہ حدیث کی تشریح جو 1300 سال تک تو مسلمان کرتے رہے، اور جب 14ویں صدی آئی اور 15ویں صدی تو انہوں نے ان 72 فرقوں کو بھی کافروں میں شامل کر دیا کہ کافر ہیں سارے اور جنت صرف اور صرف ٹھیکیداری ہماری ہے، ہمارے علاوہ کوئی ہے ہی. حالانکہ اللہ کا حال یہ ہے کہ وہ کہتا ہے وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، اور ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسالت کا پیغام اس تک پہنچ نہ جائے. اور اللہ کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام کی طرف وحی کی تاکہ وہ اپنی قوموں کو جا کر ہمارا پیغام دیں، اور جب پیغام پہنچ جائے تو پھر فسقوا فیہا، پھر ہمارے حکم کا انکار کرتے ہیں، فحق علیہ القول، تو اللہ کا حجت، اللہ کی طرف سے دلیل پوری ہو گئی اور اللہ نے پھر انہیں عذاب دیا. ماتریدی ہم لوگ حنفی، ہمارے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ ایک کافر اگر کفر پہ مر جائے اور اسلام کا پیغام اس کی اپنی زبان میں اس تک نہیں پہنچا تو اللہ اسے جہنم میں عقیدے کی وجہ سے نہیں پھینکے. ہم پھر دوہراتے ہیں، آپ اس عقیدے کو یاد رکھیں اور جا کر پوچھیں علماء سے کہ آپ ماتریدی ہیں. اول تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر پتہ چل بھی گیا آپ اس عقیدے پہ انہیں کہ یہ حضرت لکھ کے دیں آپ کا کیا عقیدہ ہے. ہم ماتریدیوں کا، حنفیوں کا عقیدہ ہے کہ جس کافر تک خدا کا پیغام اس کی اپنی زبان میں نہیں پہنچا وہ آدمی عقیدے کی وجہ سے جہنم میں نہیں گیا. یہ ایسی چیز ہے جس پہ پرانے زمانے کے ماتریدی حضرات کہتے تھے نہیں، اور اشاعرہ کہتے تھے ہاں. اور اب ہمارے زمانے میں صورتحال ایسی ہے کہ اس سے مجدد الفسانی سندھی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ماننے والے جتنے ماتریدی ہیں وہ سب اسی عقیدے کو کہتے ہیں. جرمنی میں ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے، جاپان میں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے، 12 سال کے وہ بالغ ہو گئے، 13ویں سال میں مر گئے. ایکسیڈنٹ ہزاروں کیس ایسے ہوتے ہوں گے. کس بنیاد پر اسے جرمنی میں، جرمن زبان میں، پھر چائنا کی زبان میں، پھر جاپان کی زبان میں نبوت کا پیغام پہنچا ہی نہیں اور اس سے پہلے وہ مر گیا؟ کس عقیدے اور کس عقل کی روح سے آپ کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے، جہنم میں چلا جائے؟ اللہ کہتا ہے وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی کو جہنم میں نہیں ڈالتے جب تک کہ رسالت کا پیغام اس تک پہنچ نہ جائے. کافر اٹھ کھڑے ہوں اور کہتے ہیں کہ ہم جہنم میں جائیں گے. 13، 14، 15 سال کے لڑکے، ہم تک تو کوئی پیغام پہنچا نہیں تھا اسلام کا، ہم نے سنا تھا اسلام ہے لیکن ہماری زبان میں کسی نے سمجھایا نہیں. کس شرع اور قانون کے مطابق آپ کہیں گے کہ تم بہت جہنم؟ اسی لیے فتح الباری میں لکھا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم 1000 کافروں کے قتل کی اطلاع مجھے دو. 1000 پتا چلے کہ واشنگٹن میں، لندن میں، کئی آسٹریلیا 1000 کافر اڑ گئے آج دھماکے سے. جشن ہو ہمارے شہروں میں اور لوگ خوشی کے مارے سڑکوں پر نکل آئے کہ 1000 کافر، 1000 افغانستان میں فوجی اڑا دی، دیکھو کیا اس کا کتنا جشن ہو. اور جب ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جشن منانے والوں کو کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا 1000 کافروں کے جہنم، یعنی 1000 کافروں کے تم مرنے کی اطلاع مجھے دو. فرمایا مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی اس سے ہوتی ہے کہ ان میں سے ایک آدمی نے اسلام قبول کر. یہ مزاج ہے شریعت کا. شریعت کہتی ہے تحمل سے بات کرو، آرام سے بات کرو، ان کی زبان میں ان تک پیغام پہنچاؤ.
اور ٹھنڈے طریقے سے جب اپنے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، علم بڑھتا چلا جائے گا اور اپنے علم میں عمل میں گہرائی پیدا ہوتی چلی جائے گی، لا محالہ ان لوگوں پر اثرات پڑیں گے۔ اور یہ طریقہ ہے جو اسلام نے دیا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ لوگوں کو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ دین کی دعوت دو۔ اور حکمت تو تب آئے جب پڑھے۔ پورا سسٹم ہمارے بر صغیر کا بنیادی طور پر جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی اور کہ 19ویں صدی پوری ایسی گزری ہے، اتنا اچھل بچل تھا، اتنا زیادہ اتار چڑھاؤ تھا کہ اس صدی میں جو شخصیات ملی ہیں ان کی سوانح تک نہیں ملتی۔ آپ چلے جائیں کبھی ڈھونڈنے، شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے، ہم 20-25 برس سے حضرت کے حالات تلاش کریں، 1.5 صفحہ نہیں ملتا کوئی آدمی صحیح لکھ سکے کہ کیا تھے یاد، نہیں ملتا۔ کتابیں ضائع ہو گئی، آگ لگ گئی، لائبریریاں جلا دی گئیں، اور بہت سے اسباب اور عوامل ہوئے اور چیزیں ختم ہو گئیں۔ اس ساری صدی اور مغلیہ حکومت کے چلے جانے کے بعد پورے ہندوستان کا جو ٹرینڈ سیٹ کیا، ٹرینڈ سیٹر کے 2 اسکول تھے۔ اب تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، علی گڑھ ایسی چیز تھی جس نے اتنے افراد پیدا کیے کہ جو وہ چاہتے تھے وہ ہو کے رہا۔ سر سید احمد خان صاحب پہ بڑا غلبہ تھا انگریزوں کا، اس لیے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اسلام کی جو بنیادی عقائد تک ہیں ان میں ترمیم کر دی جائے اور عقیدہ وہ رکھا جائے جو وہ چاہتے ہیں۔ کیونکہ انگریز معجزات کا انکار کرتے تھے، سر سید معجزات کا انکار کرتے رہے۔ انگریزوں نے البتہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھا تو پھر سر سید گئے لندن اور خطبات احمدیہ جا کے تحریر کی۔ ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا تعلق تھا کہ وہ جب کتاب لکھ چکے لندن تو اپنے بیٹے کو لکھا کہ آبائی گھر بیچ کر پیسے مجھے دو اور میں اس کتاب کو چھپوانا چاہتا ہوں۔ ان کی اولاد میں سے ہوں، قیامت میں ملاقات ہو اور بابا پوچھیں کہ میری عزت کا کیا کیا تو میں کتاب تحفے میں پیش کروں کہ میں نے جواب دیا۔ ایسا تعلق تھا۔ صدر شریف سارا علی گڑھ کی صد میں رہا۔ ہندوستان کے صدر ڈاکٹر ذاتی کہاں کے پڑے ہوئے تھے؟ علی گڑھ ہی تو تھا۔ آپ کے یہاں پاکستان میں لیاقت علی خان کہاں کے پڑے ہوئے تھے؟ علی گڑھ ہی تو تھا۔ یہ بوگرا کہاں کے پڑے ہوئے تھے؟ علی گڑھ ہی تو تھا۔ آپ کے محمد علی بوگرا یہ وہی، ناظم الدین کہاں کے تھے؟ یہ بھی علی گڑھ کے پڑے ہوئے تھے وہاں کے۔ حتیٰ کہ آپ کے صدر مملکت جنرل ایوب خان 1970 تک جو رہے علی گڑھ کے ہی تو پڑے ہوئے تھے، اور کہاں کے تھے؟ یہ ساری قیادت جو ملک کی کریم تھی اور سیاسی طور پر زعما تھے، سب کے سب علی گڑھ کے پڑے ہوئے تھے، اور علی گڑھ کی جو بھی پالیسیز تھیں انہوں نے رائج کی۔ ایوب خان کے زمانے کی صرف ایک مثال آپ سے عرض کرتے ہیں، ان کے زمانے میں جو آئلی قوانین بنائے گئے اور آئلی قوانین اب تک ختم نہیں کیے جا سکے، جنرل ضیاء الحق صاحب نے موقفی عثمانی وغیرہ وغیرہ ان حضرات کو بلا کے کہا کہ حضرت آپ وفاقی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ کی ایپلیٹ بینچ کے ممبر رہیں لیکن آپ آئلی قوانین کو نہیں چھیڑیں گے۔ ایوب خان صاحب نے آئلی قوانین کیوں بنوائے؟ اس لیے کہ پرویز بھی علی گڑھ کے پڑے ہوئے تھے اور پرویز حدیث کو انکار کرتے تھے۔ ایوب خان علی گڑھ کے پڑے تھے۔ علی گڑھ میں بنیادی طور پر حدیث پر اعتماد بہت سے لوگوں کو نہیں رہا، حتیٰ کہ جب رجم کی بحث آئی کہ کیا پتھر مارے جا سکتے ہیں کسی بدکار کو، تو سر سید نے کہا میں صرف اتنا لکھتا ہوں، اتنا کہتا ہوں کہ رجم کی سزا قرآن سے ثابت نہیں ہے، حدیث سے ہے۔ یہ شوشہ آ گیا بیچ میں، اور علی گڑھ کا اثر
ہمارے محترم یہ غامدی صاحب ان پہ ہے، امین حسن اصلاحی صاحب مرحوم پہ علی گڑھ کا اثر تھا، یہ سب علی گڑھ کی لاٹھی وہاں موجودی تھے، ان کا سارا گھرانہ علی گڑھ کا پڑا ہوا تھا، وہ تو شادی کہیں ہو گئی ایسے گھرانے میں جو مذہبی لوگ تھے، اور وہ بھی شملہ میں اس زمانے میں 1930 میں وہ خاندان کی لڑکیاں جاتی تھیں کہیں گرمیوں مری میں جیسے بھی جاتے ہیں شملہ میں گزارنے جاتی، یہ تو وہاں کی شادی ہو گئی اور وہاں پہ بڑا سخت تہمت لگی کہ مولوی ہمارے خاندان میں کام گھستا آیا، یہ سارے سید یہ سب علی گڑھ کا اثر تھا، اور نتیجہ یہ اصلاح کے پرویز حدیث کے انکار میں آئے، اور پھر ادھر ایوب خان نے وہ قوانین بنا دی، یہ سارا علی گڑھ کا ہی تو اثر ہے۔ اور دوسری طرف مذہب تھا، دین تھا، اور جتنی گہری چھاپ فرقہ واریت کی بات نہیں ہے، ہم علی گڑھ کا ذکر کیا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی علی گڑھ کی باتوں سے متفق ہے، مذہب کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ جتنی گہری چھاپ پورے بر صغیر پہ براہ راست اور بالواسطہ پوری دنیا پہ پڑی ہے وہ دیوبند کی ہے، اس کے فارغ لوگ دنیا میں نکلے اور جو فکر کی اس کو انہوں نے عام کیا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہاں کے تھے؟ دارالعلومی کے تو تھے، بنیادی طور پہ اس فکر سے متاثر تھے۔ ان کے بعد مولانا یوسف کاندھلوی صاحب آئے، اور مولانا یوسف کاندھلوی صاحب جاتے تھے دیوبند میں، اور جو اس وقت کے شیخ الحدیث مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ تھے، پہروں وہ بخاری شریف پڑھتے رہتے تھے، چپ کر کے ان کی مجلس میں بیٹھے رہتے تھے، کسی نے کہا نہ آپ بولتے ہیں نہ حضرت بولتے ہیں، انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہاں چپ بیٹھنے سے اتنا نفع ہوتا ہے جتنا دوسروں سے بولنے سے نہیں ہوتا۔ مولانا ابوالحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہاں کے تھے؟ پاکستان کے چوٹی کے مخالفین کہ یہ ملک نہ بنے وہ بھی نہیں تھے، اور اس کے وہ لوگ جنہوں نے پورا زور لگا دیا کہ پاکستان بننا چاہیے وہ بھی نہیں تھے۔ مسلم لیگ کے علماء سارے کے سارے تقریباً وہ دیوبند کے اس حلقہ فکر سے مکتبہ فکر سے متاثر تھے، اور اس کا اثر یہ ہے کہ مفتی محمد شفیع صاحب، مولانا شبیر احمد عثمانی، موظفر احمد عثمانی، یہ پورا گروہ دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے لوگ اور دارالعلوم کے مفتی، اور اس کا نتیجہ اب تک یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں الیکشن ہوتے ہیں تو دارالعلوم کراچی میں چھٹی ہوتی ہے، اساتذہ بچوں کو کہتے ہیں باقاعدہ کہ جاؤ اور جا کر مسلم لیگ کو ووٹ دو، نواز شریف صاحب کو ووٹ دو، یہ ہوتا ہے۔ یہ سب ان دو دھاروں کا ذکر ہے۔ اب جہاں بھی جائیں گے دنیا میں اس کے اثرات آپ کو ملیں گے، علی گڑھ کے بھی اور دارالعلوم دیوبند کے بھی، براہ راست یا بالواسطہ۔ ہمارے سارے اساتذہ وہیں کے پڑھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو 2-4 لفظ پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی وہ انہی لوگوں کا فیض اور کرم۔ لیکن مشکل مسئلہ یہ آ گیا کہ جب ہمارا ملک بنا تو ایک ادارہ 2 ادارے وہ بھی وہ کام کر رہے ہیں جو اپنے کام میں مگن ہیں۔ ملٹری اکیڈمی کاکول بنی، بالکل اپنے کام پہ جاری ہیں، اور دوسرا ایچیسن کالج بنا۔ ایچیسن کالج انگریزوں نے جب بنایا تھا تو اس میں امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار وغیرہ اس کی بڑی یہ خانقاہ تھی، دارا شکو آتا تھا۔ شاہ جہان بادشاہ کا تعلق اس خانقاہ سے رہا، لاہور بہت بڑا حصہ اس کا تھا، مال روڈ ان لوگوں کی تھی اس خانقاہ کی۔ یہ ساری خانقاہ کے زمینیں ضبط کر کے انہوں نے گورنر نے بنایا، اور اس نے کہا یہاں پر صرف وہ بچے آ کر پڑھیں گے ایچیسن کالج میں جو بچے بر صغیر پر حکمرانی کریں گے۔ نہرو کے خاندان کے بچے آئے پڑھنے ایچیسن کالج سے، اور چھوڑ دیں ہندوستان کو، اب اپنا پاکستان دیکھ لیں، آپ کے یہاں ٹاپ کلاس کے جو لوگ ہیں سب ایچیسن کے پڑھے ہوئے۔ وقت نہیں ہے کہ آپ سے مثالیں عرض کریں۔ ایچیسن کالج میں کون پڑھا ہے؟ یہاں تک کہ آپ کے عمران خان ایچیسن کے پڑھے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے یوسف رضا گیلانی ایچیسن کے پڑھے ہوئے ہیں، ان کے بیٹے ایچیسن کے پڑھے ہوئے ہیں۔ بے نظیر بھٹو کی جاتی تھی، ان کے بھائی یہاں پڑھتے رہے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو کیوں ان سے اتنا تعلق تھا؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ پورے ملک میں ٹاپ کے بچے جو کل کو صدر وزیر اعظم آپ کا موجودہ وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب
وہیں کے پڑھے ہیں، یہ ساری ٹاپ کلاس وہاں کی پڑھی ہوئی ہے، اور اس لیے اب تک ایچسن کالج اپنا کام کر رہا ہے چپکے خاموشی سے. ہمارے بچوں نے شاید ایچسن کا نام بھی کم سنا ہوگا، لیکن وہ برابر آپ کے حکمران وہاں سے نکل رہے ہیں، آرام سے وہ آ رہے ہیں. جو کالجز میں پڑھائی جاتی ہیں وہ آ رہی ہیں. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ پاکستان بننے کی جو تحریک تھی، کبھی آپ کو موقع ملے، اور آپ کو کیوں موقع ملے صاحب، آپ کیوں پڑھیں جا کر وہاں پر جو ریکارڈ رکھا ہوا ہے 400 سال کا. اب تو برٹش لائبریری ہوگی، جو پرانی انڈیا آفس لائبریری ہے اس سے کھول کے کوئی پڑھے. ایسی چیزیں ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. انگریزوں نے بہت پہلے سوچ لیا تھا کہ پاکستان بنا دینا ہے. 1890 میں انہوں نے کہا 30 یا 40 DC انگریز ہوں گے اور ایک ہندوستانی ہوگا. اور 1920 کے آتے آتے انہوں نے کہا اب اس پرسنٹیج کو اتنا تبدیل کر دیا جائے کہ 1920 کے آتے آتے 60 یا 70 ڈپٹی کمشنر اور کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر یہ سارے کے سارے ہندوستانی ہوں گے، ہم اپنے ریشو کم کریں. 1940 میں انہوں نے کہا انگریزوں کو 10% رہنے دو، ان کو بڑھاؤ، جو CSS کے آفیسر ہیں ان کو بڑھاؤ. اور ہوتے ہوتے جب انہوں نے پاکستان چھوڑا تو انہوں نے کہا الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اب ہم اتنے افراد اپنے ہندوستان اور پاکستان میں داخل کر چکے ہیں اعلیٰ عہدوں پہ کہ اب ہم ملک چھوڑ دیں گے تو بھی پالیسیز ہماری ہی چلیں گی. 50-60 سال میں جا کر انہوں نے اس ملک پہ گرفت کی ہے. اب تک ہم اس نظام سے نہیں نکل سکے کہ آپ وہاں جا کر پڑھیں تو آپ کو پتا چلے کہ ملک بنتے کیسے ہیں اور قومیں 50-100 سال بعد کی کیسے سوچتی ہیں کہ اس قوم کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے. یہ تعلیمی اداروں کا کردار ہے، علی گڑھ کا، دیوبند کا، ملٹری اکیڈمی کا، پول کا. اللہ تعالیٰ بہت ہی جزائے خیر دے. سیانی صاحب بنا گئے ایک ادارہ، اللہ تعالیٰ اس پہ برکت دے اور خدا ان کی محنت کو بھی قبول کرے. وہ ادارہ بنا کے گئے، اب پھر خوش ہوتا ہے دیکھ کے. انہوں نے کہا سائنٹسٹ اس ملک میں بناؤ، اور اس کے لیے وہ خاموشی سے ایک ادارہ بنا گئے ہیں. وہاں جو بچے پڑھیں گے دیکھیے 50 سال بعد کیا ہوتا ہے. نہ سیانی صاحب رہے نہ ہم رہے اللہ کا نام. لیکن اگر ادارہ چلتا رہا تو 50 سال بعد پتا چلے گا کہ اس شخص نے کیا کام کیا ہے. اس لیے یہ تیسری بات تھی جو آپ سے عرض کرنا تھی، اور چوتھی بات ابھی ادھوری رہ گئی، انشاءاللہ آئندہ جمعے کو عرض کریں.